آداب دوستو، آج ہم ہندوستان کے بادشاہ سلطان شمش الدین التتمش کا ذکر کریں گے۔ یہ کوئی خاندانی بادشاہ نہیں تھا، بلکہ مختلف جگہوں پر بکتا ہوا ایک غلام تھا جو بالآخر ہندوستان پہنچ گیا۔ سلطان شمش الدین کا تعلق ترکمانستان سے تھا اور یہ ایک ترک قبیلے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ عالم خان ایک ترک سردار تھا۔ وہ شمس الدین سے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ یہ بہت خوبصورت تھا اور سمجھدار بھی۔ باپ کی اس شفقت سے اس کے دوسرے بھائی اس سے بہت حسد کرتے تھے۔ ایک دن بھائی اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ بخارا لے گئے اور وہاں ایک سوداگر کے ہاتھوں اسے فروخت کر دیا۔ سوداگر نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور بہت اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی۔ جب سوداگر فوت ہو گیا تو اس کے بعد سوداگر کے رشتہ داروں نے اسے دوبارہ فروخت کر دیا اور اسی طرح یہ بکتا دھکے کھاتا غزنی کے بازار میں جا پہنچا۔ اس غلام کی غزنی کے بازار میں بہت دھوم مچ گئی اور ہر کوئی اس خوبصورت اور ذہین غلام کو بھاری قیمت پر خریدنے کو تیار تھا۔ پھر یہ بات بادشاہ شہاب الدین غوری تک پہنچی۔ اس نے اس غلام کو خریدنے کے لیے اس سوداگر کو دربار میں بلایا اور اس کی قیمت پوچھی۔ سوداگر نے اس کی اتنی زیادہ قیمت مانگی کہ شہاب الدین غوری کو غصہ آ گیا اور اس نے اعلان کروا دیا کہ اس غلام کو غزنی میں کوئی نہیں خریدے گا۔ اس طرح شمس الدین اس سوداگر کے ساتھ 1 سال تک رہا۔ 1 سال کے بعد ہندوستان کا حکمران قطب الدین ایبک اچانک غزنی کے دورے پر آیا تو شہاب الدین نے قطب الدین سے کہا کہ وہ اس غلام کو اور سوداگر دونوں کو اپنے ساتھ دہلی لے جائے اور وہاں اس کا سودا کرے۔ قطب الدین ایبک کو یہ غلام اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے اپنا فرزند بنا لیا اور اپنے دربار میں رکھ لیا۔ وہاں شمس الدین مختلف کاموں میں بادشاہ کی مدد کیا کرتا تھا کیونکہ وہ ذہین تھا۔ بعد میں اس کو گوالیار اور بدایون کا گورنر بنا دیا گیا۔ بعد ازاں شمس الدین ان علاقوں سے خوب ٹیکس اکٹھا کرنے لگا اور بادشاہ قطب الدین کو بھیجنے لگا اور اس نے خزانے کو بہت زیادہ بھر دیا۔ اس کے علاوہ دہلی کے مختلف علاقوں میں فوجی اور بہت سے بہادر جنگجو بھی بھیجے۔ قطب الدین نے اس کی ان صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اس کو امیر الامراء کا عہدہ دے دیا اور اپنی سب سے خوبصورت بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ قطب الدین کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا، لیکن اتنی وسیع و عریض سلطنت کو وہ سنبھال نہ سکا اور دہلی کی سلطنت مختلف حصوں میں بٹ گئی۔ اس صورتحال میں شمس الدین نے اپنے جاہ و جلال اور بہادری اور ذہانت سے تمام باغی قوتوں کو باری باری کچل دیا اور دہلی کا حکمران بن گیا۔ ویسے بھی وہ قطب الدین ایبک کا داماد تھا۔ اس کی شان و شوکت باقی حکمرانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اسی دوران منگول حکمران چنگیز خان دنیا کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا رہا تھا۔ خوارزم کا سلطان بھی چنگیز خان سے شکست کھانے کے بعد جب دہلی پہنچا تو شمس الدین کے آمنے سامنے ہو گیا۔ دونوں کی جنگ ہو گئی جس میں خوارزم کا سلطان شکست کھا گیا۔ چنگیز خان دریائے سندھ کے دوسری جانب تباہی مچا رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے دہلی اور اس سے ملحقہ صوبے محفوظ رہے اور اس نے ادھر کا رخ نہ کیا۔ شمس الدین اپنی سلطنت مضبوط کرتا رہا اور مالوا، لکھنؤ، بہار اور گوالیار کے علاقے اپنی سلطنت میں فتح کر کے شامل کر لیے۔ اس کی اس بہادری اور دانش مندی پر بغداد کے حکمران مستنصر باللہ نے اسے سندی خلافت دی۔ اس طرح شمس الدین برصغیر کا پہلا خود مختار بادشاہ کہلایا۔ شمس الدین ویسے تو ایک سرد مزاج اور نیک شخص تھا اور اسے عورتوں میں بہت کم دلچسپی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بہت خوبصورت کنیز اس کے دربار میں لائی گئی تو شمس الدین کا اس پر ایسا دل آیا کہ اس نے رات کو اس کے ساتھ ہم بستری کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ کنیز کے پاس پہنچتا تو اس کی مردانہ قوت جواب دے گئی اور وہ شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گیا۔ پھر اگلی رات دوبارہ آیا تو اس کنیز کو حیض شروع ہو گئے۔ حیض ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ اور کئی مرتبہ اس کے پاس ہم بستری کے ارادے سے گیا، لیکن قدرتی طور پر اس کی مردانہ قوت جواب دے گئی اور وہ واپس چلا گیا۔ پھر بالآخر اس نے کنیز کو اپنے دربار میں اپنی خادمہ کے طور پر رکھ لیا۔ ایک دن یہ کنیز سلطان کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی کہ رونے لگی۔ جب آنسوؤں کے چند قطرے سلطان کے سر پر گرے تو سلطان نے پیچھے مڑ کر کنیز کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ اس نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ بچپن میں اپنے بھائی کے سر میں اسی طرح تیل لگایا کرتی تھی اور اس کے سر کے بیچ میں اسی طرح کی مانگ تھی،
جیسے آپ کے سر میں ہے۔ تمہارا سر دیکھ کر مجھے اپنا بھائی یاد آ گیا۔ میرے بھائی کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے اور اسے غلام بنا کر بیچ دیا تھا۔ سلطان نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو اس نے مکمل چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ یہ کنیز سلطان کی سگی بہن ہے، جو مختلف مشکل مراحل سے گزر کر کنیز بن کر سلطان کے دربار میں پہنچی۔ سلطان فوراً خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا کہ اس کو خدا نے ایک بڑے گناہ سے بچا لیا۔ سلطان شمس الدین کے بعد اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوئی۔ رضیہ سلطانہ کے بارے میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔